بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال کا آخری سبق ہے، اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 72 سے 75۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حَتَّى يُهَاجِرُوا، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورۃ الانفال کی آخری 4 آیات ہیں، اور ان آخری آیات میں اور اس سورت کے آخری سبق میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسلمانوں کی 4 قسموں کا تذکرہ کیا ہے۔ درجات کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے 4 قسموں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے ایمان، اسلام اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا گھر بار، قبیلہ، وطن، شہر، ملک، ہر چیز چھوڑ دی، یعنی ہجرت کی، اور ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی فضیلت ان کی ہے جو اسلام کے ابتدائی دور کے اندر
ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے، اور انہی لوگوں کو السابقون السابقون الاولون کہا گیا ہے، پہلے پہلے سبقت لے جانے والے لوگ۔ سورۃ الواقعہ میں ان کو السابقون السابقون کہا گیا۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ وہ مسلمان تھے کہ جن کو ہجرت کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ پہلے ہی دارالاسلام میں، دارالہجرہ میں موجود تھے، مدینہ منورہ میں۔ اب ان پہ تو ہجرت کرنی لازم ہی نہیں تھی، اگرچہ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن جو قربانی مہاجرین نے دی تھی وہ قربانی بہرحال انصار نے نہیں دی۔ مدینہ منورہ میں موجود صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے وہ قربانی نہیں دی جو مہاجرین نے دی۔ یہ دوسری قسم کے اہل ایمان ہیں، اگرچہ انہوں نے بھی بہت قربانیاں دی اسلام کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے انہوں نے اپنا تن من دن نچھاور کر دیا۔ مواخات مدینہ ایک ایک مہاجر کو، ایک ایک انصاری نے ہر لحاظ سے سپورٹ کیا، اس کو وہاں پہ سیٹ کیا۔ تو یہ دوسرے طبقے کے لوگ ہیں، اگرچہ ان کی فضیلت بھی کچھ کم نہیں ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے احادیث میں ان کی بھی، لیکن صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال مہاجر جو ہیں وہ انصار سے ایک درجہ افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ہی ایک شخص ہوتا، یعنی ہجرت کی اگر فضیلت نہ ہوتی تو پھر مجھے یہ پسند ہوتا کہ میں انصار میں سے ایک شخص ہوتا، تو لیکن چونکہ آپ تو ہجرت کر کے آئے تھے اور ہجرت کی فضیلت تھی، بلکہ اس ہجرت کی اہمیت یہ ہے کہ جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 سے 100 کے درمیان یہ بات تفصیل سے موجود ہے۔ سورہ نساء اس سورت کے بعد اتری تھی، تو اس سورت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو شخص کسی دارالکفر سے، جہاں کفر کا غلبہ ہے، وہاں سے اگر وہ دارالسلام کی طرف ہجرت نہیں کرتا تو وہ شخص گناہگار ہے۔ ہاں، اگر اس کا کوئی عذر ہے، مجبور ہے کہ وہاں سے لوگ نکلنے نہیں دیتے، یا اس کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں، تو پھر وہ شخص اللہ کے ہاں معذور ہے، پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ادروائز اس کو ہجرت کرنا لازم ہے اور فرض ہے اس پہ۔ تو بہرحال یہ دو گروہ اور یہ دو قسمیں ہو گئی انصار و مہاجرین کی۔ سب سے پہلے مہاجرین، پھر انصار، اور پھر تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جن کا یہاں پہ تذکرہ ہے، وہ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کر تو لی لیکن اس وقت ہجرت کی جب اسلام پر مشکل کا، مشقت کا دور ختم ہو چکا تھا، یا تو صلح حدیبیہ کے بعد یا غزوہ بدر کے بعد۔ تو ایسے حالات کے اندر کہ جب ہر طرف بے چینی ہے، بے یقینی ہے، اسلام اور اہل اسلام بڑی مشکل کے اندر ہیں، تنگ دستی کا دور ہے، ایسے دور کے اندر ہجرت کرنا یقیناً زیادہ افضل تھا۔ اور جب حالات بہتر ہو جائیں پھر ہجرت کر لینا بہرحال یہ بھی افضل ہے، لیکن ان لوگوں جیسی فضیلت نہیں ہے جنہوں نے مصیبت تنگی کے دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ لیکن آگے ان کو کوئی مدینہ منورہ کے اندر کوئی بڑا چارم تو نہیں نظر آ رہا تھا، بڑی کوئی کشش والا کام تو نہیں نظر آ رہا تھا، ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا سامنے۔ تو یہ ان کا ایمان ہی تھا جس کی بنیاد پہ وہ ہجرت کر گئے تھے۔ تو تیسرا وہ گروہ ہے جنہوں نے ہجرت کر تو لی لیکن بعد میں کی، اچھے حالات کے اندر ہجرت کی۔ اور چوتھا گروہ وہ ہے
جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ تو 4 گروہوں کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اللہ پاک نے یہاں انصار و مہاجرین اور اہل ایمان کی آپس میں اخوت، بھائی چارے کا، محبت کا تذکرہ کیا۔ اور اسلام کے ابتدائی دور کے اندر تو یہ مواخات اور یہ اخوت اس قدر مضبوط تھی کہ شروع میں یہ جو انصار و مہاجرین تھے نا، یہ ایک دوسرے کے وراثت میں حقدار بھی ہوتے تھے، لیکن بعد میں اللہ پاک نے اس وراثت کو رشتہ داری کے ساتھ خاص کر دیا۔ ایمان کی شرط کے ساتھ ساتھ رشتہ دار کی شرط ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر رشتہ داری بھی کسی کام کی نہیں، ایمان بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، آپ نے فرمایا کہ کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اگر بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان تھا، تو اب اس مسلمان باپ کے فوت ہونے کے بعد اس کی جائیداد میں سے، اس کی وراثت میں سے اس کے بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو کافر مومن کا وارث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا مومن بھی کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو ایمان بھی بنیادی شرط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر رشتہ داری ہونا بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا سورۃ الانفال کی آخری آیت کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں ایمان والوں کو آپس کی محبت، مودت کی اہمیت سمجھانے کے لیے یہ بات بھی بتائی ہے کہ کافر بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کے عقیدے مختلف ہوں، ان کے مذاہب مختلف ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام کی دشمنی میں سب یکجان ہو جاتے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کہتے ہیں کہ کفر جو ہے وہ سارے کا سارا، کفر کی کئی ورائٹیاں ہیں، کئی قسم کے کافر ہیں، کہیں یہودی ہیں، کہیں عیسائی ہیں، کہیں ہندو ہیں، کہیں بدھ مت ہیں، کہیں کمیونسٹ ہیں، کئی قسم کے کافر ہیں، لیکن جب اسلام دشمنی کی بات ہوتی ہے سب متحد ہو جاتے ہیں، ایک ملت بن جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایمان والوں کو یہ احساس دلایا کہ اگر وہ کافر ہو کر ایک ہو جاتے ہیں تو تم مسلمان ہو کر ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ تمہیں بھی آپس میں یکجان ہونا چاہیے، تمہیں بھی ایمان کی بنیاد پہ آپس میں اس دوستی کو، ولایت کو، اس مودت کو، اس محبت کو مضبوط کرنا چاہیے، آپس کے اختلاف کو، انتشار کو، اختلاف کو ختم کرنا چاہیے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، ایمان پہلی شرط ہے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، بھی ساتھ یعنی ذریعے، کس چیز کے ذریعے؟ اموال، مال کی جمع، اموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم نفس کی جمع، نفسن کی جمع انفس، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں لوٹا دیا اور اپنی جان بھی اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کی راہ میں میدانوں میں پیش کر دی، اور اگر جان اللہ کی راہ میں لوٹانی پڑی تو وہ بھی لوٹا دی، اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، کسی عہدے، کسی اقتدار کے لالچ میں نہیں، کسی مال غنیمت کے لالچ میں نہیں، بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، کمزوروں کی مدد کے لیے، فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ وہ جہاد ہوتا ہے جو صرف اللہ کے کلمے کو، اللہ کے نام کو، اللہ کی توحید کو، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کیا جائے، اور جو کسی ذاتی مقصد کے لیے،
کسی اور مقصد کے لیے کیا جائے وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ مہاجرین ہی تھے نا جو مکہ میں مشکل حالات کے اندر ایمان لائے، پھر مشکل حالات کے اندر ہی وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اور پھر مدینہ منورہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر غزوہ بدر کے اندر اور دیگر کئی غزوات کے اندر انہوں نے حصہ لیا اور جہاد کیا، اور ان میں سے کئی جام شہادت نوش فرما گئے۔ ایک یہ گروہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا گروہ فرمایا والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے آوو جگہ دی، پناہ دی، جگہ دی، وَنَصَرُوا، واو اور نصروا انہوں نے نصرت مدد، وَنَصَرُوا اور انہوں نے مدد کی۔ عربی زبان قرآن مجید سیکھنا سب سے زیادہ اس دنیا میں اگر آسان ہے، اجمیوں میں سے کسی کو اگر سب سے زیادہ قرآن مجید سیکھنا آسان ہے تو وہ اردو بولنے والے لوگ ہیں، اردو سمجھنے والا طبقہ ہے، اس لیے کہ اردو کے اکثر الفاظ وہ ہیں جو عربی زبان سے مستعار لیے گئے۔ تو تھوڑا سا غور کریں تو یہ اردو زبان کے الفاظ ہی ہوتے ہیں، تو اس طرح ہمیں بہت کم الفاظ کا ترجمہ یاد کرنا پڑتا ہے۔ اکثر الفاظ تو وہ ہیں جو پہلے ہی اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے ناصروا نصرت، والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی۔ یہ کون تھے؟ انصاری صحابہ، انصار۔ اولئک، اب ان دونوں گروہوں کی فضیلت بیان فرمائی اور ان کی آپس کی محبت و مودت کا تذکرہ۔ اولئک یہ لوگ، بعضهم ان کے بعض، اولیاء ولی کی جمع دوست ہیں۔ ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں یار و مددگار۔ اولئک بعضهم اولیاء، یہ لوگ ہیں جو یار و مددگار ہیں، بعض کے، یہ لوگ ہیں جو بعض کے یار و مددگار ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی نا کہ ایمان والوں کی مثال آپس میں ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے، سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے ایک عمارت کی مثال بھی دی، فرمایا کہ جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، یہی مثال ہے ایمان والوں کی کہ یہ ہر مسلمان جو ہے، ہر مومن وہ ایک اینٹ ہے اور جو دوسری اینٹ کو مضبوط کر رہی ہے، اکیلی اینٹ کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب ساری اینٹیں مل جاتی ہیں تو پھر وہ ایک مضبوط دیوار، اور دیواریں مل جاتی ہیں تو وہ ایک مضبوط کمرہ بن جاتا ہے، ایک عمارت بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ ان کے بعض کے یار و مددگار ہیں یا دوست ہیں۔ والذین آمنوا، تیسری قسم ایمان والوں کی، والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، مکہ مکرمہ میں ہی رہے تھے کئی لوگ ایمان لانے کے باوجود، یہ ان کے ایمان کی کمزوری کی علامت تھی کہ وہ ہجرت نہیں کر سکے۔ فرمایا کہ والذین آمنوا ولم یہاجروا اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، ما نہیں، لکم تمہارے لیے، من سے، اور آگے ملا کے پڑھیں گے من ولایاتہم، ولایت دوستی، ولایت بھی دوستی، ولی ہونا، ما لکم من ولایاتہم نہیں ہے تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے، من شیئن کچھ بھی، تمہارے اوپر
ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی تمہارا کوئی فرض نہیں بنتا کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو، کیونکہ وہ اچھے ایمان والے ہیں کہ دارالکفر کو انہوں نے چھوڑا ہی نہیں، وہ ایمان والوں کے ساتھ نکلے ہی نہیں اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر۔ تمہاری ان سے اس طرح کی دوستی نہیں ہے جس طرح کی انصار و مہاجرین کی دوستی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجرو، وہ ہجرت کر جائیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ ہاں ہجرت کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں نے بعد میں ہجرت کر بھی لی۔ ہاں ایک بات ہے، تمہاری ان کے ساتھ اس طرح کی دوستی محبت نہیں ہو سکتی جس طرح کی ہجرت کر کے آنے والوں کے ساتھ تمہاری دوستی اور محبت ہے، لیکن ایک بات ہے، چونکہ انہوں نے ہجرت اور ایمان میں سے ایک کام تو کیا ہوا نا، ایمان تو لائے ہوئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تعلق تو بہرحال تمہارا ان کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ان کو کبھی کوئی دین کی وجہ سے مشکل آ جائے، کافر ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیں اور تم دارالاسلام میں مضبوط ہو جاؤ اور تم ان کی مدد کو پہنچ سکو، وہ تم سے مدد مانگیں، تو تم پر لازم ہے کہ ان مظلوموں کی مدد کرو، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 75 میں ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں کیا ہے، تم ان لوگوں کی خاطر جہاد کیوں نہیں کرتے جو کمزور مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ کافروں کے ظلم و ستم میں پھنسے ہوئے ہیں، پس رہے ہیں، اور وہ تمہیں بے پکارتے ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اور وہ اللہ پاک کو پکارتے ہیں، یا اللہ ہماری مدد کے لیے کوئی ایسے لوگوں کو بھیج دے جو ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکلوا دے، ہمیں ان ظالموں سے نجات دلوا دے۔ تو ایمان والو تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ تو یہاں بھی یہی حکم ہے، وَإِنْ، اور اگر استنصروا، وہ مدد طلب کریں۔ یہ شروع میں سین تا کے جو الفاظ ہیں یہ زائد حروف ہیں، ان کی وجہ سے نصر، مدد، نصرت طلب کرنا کا معنی ہے۔ استنصروا، استنصروا کے اندر ناصروا کا لفظ بھی موجود ہے، نصرت، مدد، اور است کا لفظ ساتھ لگنے سے مدد مانگنا۔ وَإِنْ، اور اگر استنصروا، وہ مدد مانگیں، کم، تم سے، فی الدین، دین کا واسطہ دے کر، دین میں، ایک تو یہ نا کہ ان کی کسی سے ذاتی لڑائی ہے، وہ اور بات ہے، دین کی وجہ سے اگر وہ تم سے مدد مانگیں، دین کی وجہ سے اگر ان پہ ظلم ہو رہا ہے، فعلیکم، تو تم پر لازم ہے، فعلیکم، تو تم پر ہے، یعنی تم پر لازم ہے، تم پر واجب ہے، النصر، مدد کرنا۔ ہاں ایک صورت میں تم مدد نہ کرو تو گناہ گار نہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ کسی ایسی قوم کے خلاف تم سے مدد مانگ رہے ہیں جن سے تمہارا کوئی ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے لڑائی نہ کرنے کا۔ ایسا ہو سکتا ہے نا، مدینہ والوں کا کسی قبیلے سے، کسی قوم سے معاہدہ ہو کہ ہم تم سے لڑائی نہیں کریں گے 5 سال 10 سال، تب مکہ میں پھنسے ہوئے جو مسلمان ہیں وہ کہیں کہ ہماری ان کے خلاف مدد کریں، اب تم نے تو ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے نہ لڑنے کا، فرمایا اگر ایسی صورت ہو تو پھر ان کی مدد نہ کرو۔ یہاں سے وعدہ معاہدہ، ایگریمنٹ کو پورا کرنے کی اہمیت بھی واضح ہو رہی کہ اسلام اس کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ تو تم پر مدد لازم ہے، اللہ، سوائے، علی قوم، اس قوم کے خلاف، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، میثاقن، کوئی معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، پھر مدد نہیں کرنی۔ واللہ، اور اللہ، بما، بازر بھی کو، ما، جو، تعملون، تم کر رہے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کے حالات دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، بعضهم، ان کے بعض، اولیاء، دوست ہیں، بعضن، بعض کے، اور جو کافر ہیں ان کے بعض کے دوست ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ، یہ اصل میں تھا ان پلس لا، ان اگر لا نہ، تفعلوا، تم کرو گے، ہو،
اس کام کو، ولایت کو، اے ایمان والو اگر تم اس دوستی کو ایمان کی بنیاد پہ نہیں کرو گے، الا تفعلوہ، اگر تم اسے نہیں کرو گے، یعنی دوستی کو ایمان کی بنیاد پہ، اور تم بکھرے رہو گے، لڑتے رہو گے، منتشر رہو گے، فرقہ واریت میں پڑے رہو گے، تو کیا ہوگا پھر؟ تکن ہوگا، کانا یکون ہونا، تکن ہوگا، فتنۃ بڑا فتنہ، تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، فتنۃ کی تنوین کی وجہ سے بڑا فتنہ، فی الارض زمین میں، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد، کافر سارے متحد ہو جائیں اور ایمان والے لڑتے رہیں تو کیا ہوگا پھر کافر چڑھتے چلے جائیں گے، مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرتے چلے جائیں گے، مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، مسلمان کمزور اور ان کا شرازہ بکھر جائے گا، کافروں کے ظلم و ستم اور ان کے کلچ مسلمانوں پہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، ان کی معیشتیں بھی مضبوط، ان کی عسکری قوتیں بھی مضبوط، اور یہ سب غلام بن کے بکھر جائیں گے، غلام بن جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے اور مارے کھاتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے۔ تو اس طرح کیا ہوگا دنیا کے اندر؟ جب کفر مضبوط ہوگا تو پھر بے حیائی پھیلے گی، پھر شرک پھیلے گا، پھر کفر پھیلے گا، پھر ہم جنس پرستی پھیلے گی، تو زمین کے اندر فتنہ و فساد ہی پھیلے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ تم بھی آپس میں دوست بن جاؤ، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، اور کفر کے خلاف یکجان ہو کر کفر کو کمزور کر دو۔ اور آخر میں اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر انصار و مہاجرین کی فضیلت اور ان کی آپس کی محبت اور ان کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، اور جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے آووا، جگہ دی، ونصروا، اور انہوں نے مدد کی۔ یہ ریپیٹیشن ہے، پہلے بھی ہم یہ الفاظ پڑھ چکے ہیں۔ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے کون ہیں؟ مہاجرین، مہاجر صحابہ جو مکہ سے آئے تھے۔ اور والذین آووا ونصروا، یہ کون ہیں؟ جو مدینہ میں مسلمان تھے، انصار، دونوں کے بارے میں کہا اولئک، یہ سادہ جملہ یوں تھا، اولئک مؤمنون، یہ ایمان والے ہیں، یہ مومن ہیں، حقا، سچے، پکے۔ لیکن یہ درمیان میں اولئک اور مومنون کے درمیان ہم لگا دیا گیا، اور مومنون کے ساتھ الف لام لگا دیا گیا، اس سے اس میں حصر کا معنی پیدا ہو گیا، ہی کا معنی پیدا ہو گیا ہے۔ اولئک هم المؤمنون، یہ ہی مومن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنے والوں کے علاوہ دیگر کوئی مومن نہیں ہے۔ اولئک هم المؤمنون، یہ ہی مومن ہیں، حقا، سچے۔ اور اللہ پاک نے سورۃ الحجرات میں بھی جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کو غالباً آیت نمبر 15 میں اللہ پاک نے وہاں بھی جہاد کرنے والوں کو ہی پکے اور سچے مومن قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ایمان ضروری ہے، شہادتین ضروری ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ضروری ہے، اور نماز پڑھنی ضروری ہے، زکوٰۃ دینی ضروری ہے، روزے رکھنے ضروری ہیں، وہاں پر جہاد فی سبیل اللہ بھی پکا مومن بننے کے لیے ضروری ہے۔ جہاد سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہی سچے مومن ہیں، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بڑی بخشش ہے۔ مغفرۃ کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں بڑی بخشش۔ یہ تنوین جو ہے اس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں، کبھی یہ کسی چیز میں
کثرت اور بڑائی بیان کرنے کے لیے، کبھی کسی چیز میں قلت اور اس کے اندر اس کا چھوٹا ہونا، کمی بیان کرنے کے لیے، اور کبھی یہ نکرہ کے مفہوم میں ہوتی ہے، ایک ترجمہ کوئی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں مغفرتن کا ترجمہ کریں گے بڑی بخشش، لہم مغفرتن، ان کے لیے بڑی بخشش ہے، ورزقن، اور رزق ہے کریم، عزت والا، باعزت رزق ہے، اور وہ رزق جنت کا رزق ہے۔ اور اگر دنیا کے اندر بھی مراد ہو، دنیا کے اندر جو مال غنیمت ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کی معیشت یکدم سدھر گئی، تو وہ بھی عزت کا رزق ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے انصار و مہاجرین صحابہ کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ان انصار اور مہاجر صحابہ کرام کو اللہ پاک نے دیا کہ یہ پکے سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے بڑی بخشش ہے، باعزت رزق ہے۔ کتنے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کے ایسے واضح الفاظ، ایسے کلیئر کٹ سرٹیفکیٹس صحابہ کو قرآن کے دیے گئے تمغوں کے بعد بھی ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، یہ چوتھی قسم ہے اہل ایمان کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ تین قسمیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے، چوتھی قسم والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے من بعد، بعد میں، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے۔ بعض نے کہا کہ غزوہ بدر کے بعد کیونکہ اسلام مضبوط ہو گیا تھا، بعض نے کہا صلح حدیبیہ کے بعد کیونکہ اس کے بعد بھی اسلام مضبوط ہوا تھا۔ تو بہرحال یعنی بعد میں جب مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے اس وقت جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، معکم، آپ کے ساتھ۔ اگرچہ ان کا درجہ ان کے برابر تو نہیں ہے جو مشکل وقت میں ایمان لائے تھے اور ہجرت کی تھی اور جہاد کیا، لیکن یہ لوگ ذرا لیٹ ایمان لائے، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے۔ فرمایا کہ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، فَأُولَئِكَ، تو یہ لوگ بھی مِنْكُمْ، تم میں سے ہی ہیں۔ اگرچہ ان کا درجہ ان کے برابر تو نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے ویسے یہ بھی کہا کہ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ کا مطلب یہی ہے کہ یہ بھی ان کے برابر، اللہ نے ان سے محبت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے برابر ان کو پہنچا دیا، درجہ دے دیا۔ واللہ اعلم، زیادہ درجہ پہلے لوگوں کا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ پاک نے وہ جو اسلام کے ابتدائی دور میں انصار اور مہاجر صحابہ کے درمیان جو اخوت کا رشتہ تھا نا، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی وراثت کے بھی حقدار سمجھے جاتے تھے، اس کو اللہ پاک نے منسوخ کر دیا۔ اور اب حکم کیا ہے؟ ایمان بھی دیکھا جائے گا اور رشتہ داری بھی ہونی ضروری ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، ارحام رحم کی جمع ہے، رحیمن۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، یہ اصل میں رحم جو ہے وہ جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، ماں کا پیٹ، اس کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ اسی سے رشتے ناطے مارز وجود میں آئے ہیں، ایک ہی ماں کے پیٹ کے اندر 2 بچے، 3 بچے، 5 بچے پرورش پاتے رہے تو ان کا ایک رشتہ قائم ہو گیا جسے رشتہ داری کہا جاتا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، ریلیٹیوز، بعضهم، ان کے بعض، اولا، زیادہ حقدار ہیں۔ اولا کا معنی زیادہ حقدار، بی بعضن، بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب میں۔ اب قاعدہ قانون یہ ہے کہ رشتہ دار جو ہیں ان کے بعض کے زیادہ حقدار ہیں، وراثت کی بات ہو رہی ہے، ان کا زیادہ حق ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بی کو، کل شیء، ہر چیز، علیم، خوب جاننے والا ہے،
بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اسے پتا تھا کہ یہ وراثت کی تقسیم جو ہے اس میں کس چیز کو زیادہ اہمیت دینی ہے، پریورٹی دینی ہے، صرف ایمان کو یا ایمان کے ساتھ ساتھ رشتہ داری کو بھی۔ تو رشتہ داروں کے بھی بڑے حقوق ہیں، اللہ پاک نے رشتہ داروں کے حقوق کا مزید تحفظ کیا اور اس کو مزید اہمیت دی، اور وراثت کی تقسیم میں ایمان کے ساتھ ساتھ رشتہ دار ہونا بھی ضروری قرار دے دیا۔ اللہ ہم سب کو انصار و مہاجرین سے اور اسلام کا مشکل وقت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا مشکل وقت میں ساتھ دینے والے ان انصار و مہاجرین سے، ان صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ ہم سب کو دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔